اب اس کی حمایت نہیں کرتے. اصول فلسفہ کل شیء یرجع الی اصلہ. آم کی گٹھلی آپ نے لگائی, زمین میں دفن کر دی, خالص گٹھلی تھی نا, لیکن جس وقت زمین سے نکلی تو ایک کونپل سی نکلی, کونپل ڈنٹل بن گئی, ڈنٹل پودا بن گئی. کتنے روپ اس نے بدلے, بدلتے بدلتے پیڑ بن گئی, پیڑ کے ساتھ گدے لگ گئے, گدے کے ساتھ شاخیں لگ گئی, شاخوں کے آگے برادہ لگ گیا, اور برادے کے آگے پھر پھل لگنے لگے. اور دفن کی تھی تو پیلے رنگ کی لکڑی جیسی گٹھلی تھی, اب جب اوپر جا کے لگی تو وہ آم ہے. اوپر اس کے دیکھا تو سب سا چمڑا ہے, درمیان میں گودا ہے. جس وقت آخر جب اس کو ادھیڑ کے دیکھا تو بیچ میں سے اصل وہ گٹھلی نکل آئی. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے. لکھ میم دے اولے آ بیٹھوں, لکھ میم دے اولے آ بیٹھوں, تینوں عاشق لوگ پہچان گے. لکھ وار کہو آقا انا بشروں, پر تینوں جانن والے جان گے, تینوں جانن والے جان گے. اول رکھنے کی کیا مصلحت ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی آپ کی الفتوحات المکیہ, ان کا پہلے کیوں بنایا؟ جتنے بندے بیٹھے ہو پلیٹھی نہ پتر چنگا لگنا ہے کہ نہیں, ماونی جو چیزاں بنڈل لگنی تو پلیٹھی نے پترہ کی 2 باری دینیاں. سارے کڑیاں جا کے ڈنڈ رولا بانے, امی تو پاپے نال بھوں کر رہی ہے, اور وہ پہلا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. اب رب کریم نے پہلا جو بنایا وہ اتنا حسین بنایا کہ وہ اس کی تفسیر بن گیا کہ کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں سراپا مخزن راز تھا, مدت رہا ہوں میں راز میں, تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ابھی وہ صاحب بیان کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ 14ویں رات کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھا تو چاند پر اس کے حسن کا غلبہ نظر آیا. حدیث کے اصل الفاظ پیش کرتا ہوں, کأن القمر یجری فی وجہی, ایسا نہیں کہ غلبہ نظر آیا, واقعہ یہ ہے میں چاند کو دیکھتا ہوں, سرکار کو چہرے کو دیکھتا ہوں, سرکار کا چہرہ ظرف ہے, چاند مظروف ہے, چاند اس کے اندر نظر آتا ہے. معلومہ چاند کی کیپیسٹی چہرہ مصطفیٰ کے مقابلے میں کم ہے. ہر قوم راست رہا ہے, میر حسن علی سنجری, ہر قوم راست رہا ہے, دین و قبلہ گاہ, من قبلہ راست کر دم پر سمت کج کلا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی کے سلسلے کا درویش کہتا ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ. اس پر ایک بات سنیے, تفسیر روح المعانی لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, یاد رہے گی بات تو میں پوچھنا ہے بالکل سہل ہے, یہ نہ پھر سمجھ آئی تھی تو کیا اشرت اللہ کہتے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. اس جگہ صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی نقشبندی خالدی مجددی, یہ شیخ خالد کرزی کے مرید تھے, بغداد کے رہنے والے ہیں. یہ حضرت شیخ خالد کرزی حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ نقشبندی مجددی خالدی آلوسی ہے, انہوں نے اس پر بحث چھیڑی ہے. بڑی دلچسپ باتیں ہیں. کہتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے, ادھر مڑتا ہے. کا یہ جو کلیہ ہے, لفظ کل
یہ جس پر گنتی 1 2 3 کی صادق آتی ہے وہ تو سارے اس میں آتے ہیں. اس میں ذات باری بھی آتا ہے. اس کا مطلب رب کا بھی کوئی قبلہ ہے. سمجھو بات. میں کہتا تو میں ڈرتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں. روح المعانی علماء دیوبند نے لکھا کہ اگر یہ تفسیر نہ لکھی گئی ہوتی تو تفسیر مفقود ہو چلی تھی. خاندان نقشبندیہ عالیہ کا ایک عظیم پیشرو علم بردار عالم دین ہے اور صاحب دل اور صاحب مقام آدمی ہے. روحانی طور پر بھی معمولی آدمی نہیں. لیکن مذہب کے بارے میں جھگڑا ان کا شافی ہیں کہ حنفی ہیں. واقعہ یہ کہ وہ شافی ہیں. لیکن اس کی تفصیل بعد میں کہ بھئی عرض کروں گا کہ وہ حنفی کیوں مشہور ہو گئے. انہوں نے فاتحہ خلف الامام کا رد لکھا ہے. ایک مرتبہ مولانا محمد شفیع صاحب ڈسکے والے وہ اس پر لکھ رہے تھے فاتحہ خلف الامام پر, تو رکوع بانی پیش کر رہے تھے. میں نے کہا جانتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا حنفی ہے. میں نے کہا حنفی نہیں ہے, شافعی ہے. یہ ڈاکٹر محمد حسین صاحبی نے التفسیر والے مفسرون جو لکھی ہے اس کو پڑھے تو ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے, سابقہ امتوں کا قبلہ بیت المقدس شریف ہے, امت مسلمہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف ہے. رب کا قبلہ کہتا قبلہ کے معنی مرکز نظر, جہاں نظریں گڑی رہیں. کہ رب کی نظریں مدینے والے شہنشاہ کے چہرے پر گڑی رہتی ہے. ایسی کسی کتاب کا نام تو نہیں لیا جو نہ ملتی ہو, یا UK میں ملتی ہے وہ کتاب. علامہ سید محمود علوسی کی لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا قبلہ سرکار کا چہرہ مصطفیٰ ہے. تو ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ, من قبلہ راست کر دم برسمت کج کلا ہے. اور چشتیوں ذرا سامنے ہو کے بیٹھو بھائی, میری بات سنو. آپ فرماتے کیا ہے, دیکھیں کیا مزاج ہے چشتی کا. کہتے خیز اے خطیب برخاں ہر خطبہ کے داری, رو یش نگر چوئی دے اب رو نماز گاہ. او خطیب صاحب اٹھو, جون سا کوئی خطبہ تمہیں یاد ہے پڑھو. کا خطبے کے لیے کوئی تقریب چاہیے, یا عید چاہیے, یا جمعہ چاہیے, یا استسقاء چاہیے. کا خیز اے خطیب برخاں ہر خطبہ کے داری, تقریب بھی چاہیے اور جگہ بھی چاہیے. کہتے رو یش نگر چو عیدے اب رو نماز گاہ, رو یش نگر چو عیدے اب رو نماز گاہ. خطیب صاحب اٹھو, جون سا بھی خطبہ تمہیں یاد ہے وہ پڑھ ڈالو. اس کا عید جیسا چہرہ بھی, عید آفرین چہرہ بھی دیکھو, اور اس کے ابرو جو ہے محراب نما, یہ عیدگاہ بھی دیکھ لو. عید بھی موجود ہے, عیدگاہ بھی موجود ہے. اور جبریل امی معراج کی رات خیز ہے خطیب برخاں ہر خطبہ کے داری. بیت المقدس میں جا کر کے پہنچے, انبیاء و مرسلین آگے جلوہ فرما ہے, انتظار کر رہے ہیں. اس جگہ یہ بات جچتی ہے کہ نہیں کہ خیز اے خطیب برخاں ہر خطبہ کے داری, رو یش نگر چو عیدے اب رو نماز گاہ. کیا بات ہے جی, کیا